السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیات 83 سے 86 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو ان آیات کی سمجھ آ رہی ہوگی جو ہم نے سورۃ بقرہ شروع کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں آئیں ہم آج کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا تعبدون نہ تم عبادت کرو گے الا مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے، وذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے، وقولوا اور تم کہو گے للناس لوگوں سے، حسناً اچھی بات، واقیموا الصلاۃ اور تم قائم کرو گے نماز، وآتوا الزکوٰۃ وہ تم ادا کرو گے زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم منہ موڑ لیا تم نے، الا سوائے قلیلاً تھوڑی تعداد کے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم معرضون اعراض کرنے والے ہو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل نے برے کام کیے اور برے کاموں نے ان کا احاطہ کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مسکین کے ساتھ نیک سلوک کریں گے، لوگوں سے اچھی باتیں کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چند کے سوا باقی سب نے اس عہد کی خلاف ورزی کی ہے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا تسفکون نہیں تم خون بہاؤ گے، لا تسفکون نہیں تم بہاؤ گے، دماءکم اپنے خون، ولا اور نہ ہی تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنے نفسوں کو، من دیارکم یعنی کہ اپنے لوگوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، تم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون گواہی دیتے ہو، ثم پھر انتم تم ہؤلائی وہ لوگ ہو، تقتلون تم قتل کر ڈالتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنے میں سے، من دیارکم ان کے گھروں میں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یأتوکم اور اگر وہ آئیں گے تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وہو اور وہ محرم حرام کیے گئے ہیں، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، ببعض بعض حصے پر، الکتابی کتاب کے، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، ببعض بعض کے ساتھ، فما پس نہیں ہے جزاؤ بدلہ، من اس کا جو، یفعل وہ کرتے ہیں، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامۃ اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعلمون تم عمل کرتے ہو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا الحیات الدنیا جنہوں نے خرید لی ہے دنیا کی زندگی، بالآخرہ آخرت کے بدلے، فلا یخفف پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ ہے آج کی آیات۔ اب ہم ان آیات کے بارے میں جانتے ہیں
کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ جو یہودی، اس کا مین تھیم یہ ہے کہ جو یہود مدینہ جو تھے وہ ایک دوسرے کو قتل کر کے میثاق توڑنے کا ان آیات میں بیان ہے۔ یعنی ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان سے 4 عہد جو تھے وہ لیے گئے تھے۔ سب سے پہلا یہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، دوسرا تھا کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، تیسرا تھا ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کریں گے، اور چوتھا تھا کہ قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لیں گے۔ مگر یہ صرف فدیہ پر عمل کرتے تھے اور باقی 3 کی مخالفت کرتے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کریں گے، گھر سے بھی نہیں نکالیں گے، نسل در نسل یہ عہد جو تھا میثاق مدینہ میں آباد یہودیوں میں بھی منتقل ہوا تھا۔ مدینہ میں اوس اور خزرج جو تھے وہ مشرکوں کے 2 قبیلے، کسی بھی شریعت کے پیروکار نہیں تھے، نہ کسی چیز کے حرام اور حلال ہونے کے قائل تھے۔ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے۔ مدینہ میں رہنے والے یہود بھی 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ بنو قینقاع جو تھے وہ خزرج کے حلیف تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ ہوتی تھی تو بنو قینقاع خزرج کا ساتھ دیتے تھے، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ جو تھے وہ کس کا ساتھ؟ اوس کا ساتھ دیتے تھے۔ ہمیں تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑا لیا جائے۔ پھر ان سے کہا جاتا کہ تورات میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور گھروں سے نہ نکالو، تو تم اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے کیوں ہو کہ ہم اپنے سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کرتے ہیں؟ یعنی مشرکوں سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے تھے اور خدا سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے تھے۔ یہ تھی آج کی آیات جن کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم سے عہد لیا جائے تو پھر اس کو پورا کرو۔